سے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہار گئے اور 17 اضلاع میں اور بڑی ہی کیا کہنا چاہیے نمبر جو ہیں وہ بہت ہی خوفناک قسم کے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف 5 سال خیبر پختونخوا میں پہلے حکومت رہی۔ پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ مرکزی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی نہیں تھی، صوبائی حکومت تھی، کولیشن گورنمنٹ تھی۔ پرویز خٹک صاحب نے 5 سال پورے کیے، درمیان میں مینورٹی میں بھی آئے، اکثریت سے بھی ہاتھ دھویا لیکن پھر ساتھ ملایا اور 5 سال پورے کر کے اور اس کا ثمر یہ نکلا کہ خیبر پختونخوا میں اگلا جو الیکشن ہوا 2018 میں سیکنڈ ٹینیور، اس میں 2/3 میجورٹی سے وہ جیتے اور 2/3 میجورٹی سے جیتنے کے بعد پرویز خٹک صاحب کو وہاں سے خیبر پختونخوا سے نکالا گیا اور ان کو مرکز میں لا کے ڈمپ کر دیا گیا عملاً، کیونکہ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب ایک پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ساتھ ایک ان کا تجربہ بھی تھا۔ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے پی ٹی آئی کو وہاں پہ کھڑا بھی کیا اور وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق اقدامات بھی کیے، پالیسی ریفارمز کی بھی لائے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مرکز میں جب حکومت آئی پاکستان تحریک انصاف کی اور صرف 3.5 سالوں میں بلدیاتی انتخابات جو کہ گلی محلے اور یہ پلز ہوتی ہے پبلک کی، عوام کی پلز ہوتی ہے، نبض ہوتی ہے، اور وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو بڑے برے طریقے سے شکست ہوئی۔ شکست سے جو نتائج ہیں وہ بڑے چوہدری صاحب آپ کو بتا دوں کہ کل نشستیں اب تک 58 کل نشستیں ہیں جن کے رزلٹ آ چکے ہیں اور 54 تحصیل چیئرمین کی نشستیں آ چکی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کوئی میئرشپ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملی چوہدری صاحب، پورے خیبر پختونخوا میں میئرشپ کی ایک سیٹ بھی نہیں جیتے پاکستان تحریک انصاف۔ 3 جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، 1 لے گئے عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان تحریک انصاف 0۔ اس کے بعد تحصیل چیئرمین 18 سیٹیں جمعیت علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف 14، عوامی نیشنل پارٹی 6 تیسرے نمبر پہ رہی، اور جمعیت علماء اسلام کل نشستیں انہوں نے حاصل کی ملا کے تحصیل چیئرمین اور میئر 21، پاکستان تحریک انصاف 14، آزاد امیدوار 9، عوامی نیشنل پارٹی نے 7 سیٹیں حاصل کیں اور مسلم لیگ نواز صرف 3 سیٹیں، جماعت اسلامی 2، پاکستان پیپلز پارٹی 1۔ تو چوہدری صاحب یہ سارے کا سارا کیک گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف۔ تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور ان کے جو صوبائی قیادت ہے چوہدری صاحب، وزیر بھی ہار گئے، مشیر بھی ہار گئے، وفاقی وزیر بھی ہار گئے، صوبائی وزیر بھی ہار گئے، اسپیکر بھی ہار گئے، ڈپٹی اسپیکر بھی ہار گئے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف رشتہ داروں کو ٹکٹ دینے کا نتیجہ ہے، کیا یہی وجہ ہے؟ نہیں، یہ آؤٹ رائٹ ریجیکشن آف دی پالیسیز اینڈ پوسچر آف تحریک انصاف تھرو آؤٹ دی کنٹری، یہ اس کا ظہور ہے، مینیفیسٹیشن ہے مختلف شکلوں میں۔ کبھی کوئی بائی الیکشن ہوتا ہے اس میں پی ٹی آئی ہارتی ہے، کہیں کوئی الیکشن ہوتا ہے بلدیاتی اس میں ان کا راؤٹ ہو گیا۔ اگرچہ جس طرح کا آپ پورٹرے کر رہے ہیں یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عبرت ناک شکست ہو گئی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ جو بقول جو رزلٹ ہے اگر 14 ان کی ہے اور 18 ان کی ہے تو اور باقی آزاد بھی ہے دوسرے بھی ہے، تو یہ کوئی اتنی ناکامی والی بات نہیں ہے۔ البتہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ رزلٹ کیوں آیا ہے، ان کی تو 28 ہونی چاہیے تھی اور باقی سب کی ملا کے بھی 28 نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ ان کو لیکن تحریک انصاف کا سب سے بڑا یعنی تورا امتیاز یہ اس پارٹی کا کہ یہ واقعات کے بعد غور کرنے پر یقین نہیں رکھتے اور فیصلے کرنے سے پہلے مشاورت پر کوئی ان کا یعنی یقین نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کبھی کہہ دیتے ہیں جی ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں تھے، کبھی کہہ دیتے ہیں ہم نہیں تھے، کبھی وہ اس نے توجہ نہیں دی، کبھی اس نے توجہ نہیں دی۔ بھائی آپ بات سیدھی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں
کہ کوئی حکومت جس کا دعویٰ عوام کی خدمت ہو، جس کا دعویٰ تبدیلی کا نعرہ ہو، جس کا دعویٰ لوگوں کو انصاف اور روٹی کپڑا اور مکان دینا ہو، جس کا دعویٰ صحیح حکومت چلانا ہو، گڈ گورننس ہو، اور کسی جگہ میرٹ پر کوئی کام نظر نہ آئے اور صرف 10 لاکھ کام آپ کو دے رہے ہیں ہیلتھ کارڈ. بھائی ہیلتھ کارڈ ضرور دیں، لیکن 22 کروڑ میں سے کوئی اس کا مطلب ہے کہ 21 کروڑ خدا نہ خاصا بیمار ہیں، تو لہذا 1 کروڑ لوگ ہوں گے یا کتنے ہوں گے جن نے علاج کرانا سارے ملک میں. چودھری صاحب جی آپ نے کہا کہ آپ اس کو عبرتناک شکست نہیں کہہ سکتے، تو میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں. نمبر یہ ہیں کہ کل نشستیں ہیں 58، آپ کے سامنے پڑا ہوگا. 58 سیٹوں میں پاکستان تحریک انصاف حکمراں جماعت جیتی ہے 14، اور یہ 25% سے بھی کم ہے. یہ جو سیٹیں ہیں یہ 25% سے بھی کم ہے چودھری صاحب. اور اپوزیشن جیتی ہے 75% سے زیادہ، اور جمعیت علماء اسلام 21 اپوزیشن جماعت، عوامی نیشنل پارٹی 7 اپوزیشن جماعت، مسلم لیگ نواز 3 اپوزیشن، جماعت اسلامی اپوزیشن 2 سیٹیں، تحریک اصلاحات پاکستان 1، پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن 1. تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبرتناک شکست نہیں ہے؟ 25 سیٹیں آپ 25% سے بھی کم، کوئی 22-23% پاکستان تحریک انصاف حکمران جماعت جیت رہی ہے بلدیاتی الیکشن میں 17 اضلاع میں، اور میئرشپ میں 0%. 4 میئر کی الیکشن ہوئے اس میں 0، کوئی ایک بھی نہیں جیتا. ڈائریکٹ الیکشن ہے، براہ راست 1 مین 1 ووٹ براہ راست الیکشن. تو کس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبرتناک شکست نہیں ہے؟ میرا خیال عبرتناک تو ہوتا ہے نا کہ ان کا 0-58 میں، تو یہ 14 ہیں، آپ خود ہی بتا رہے ہیں. ہاں جی، تو مطلب شکست ہے، ناکامی ہے، اچھی اور خاصی اس ہے. لیول کے رزلٹ نہیں آئے. یعنی اگر 2-3 ان کی زیادہ ہوتی تو پھر جے یو آئی اس سے آگے ہو جاتے. سر 14-21 کا فرق ہے. میں تو جے یو آئی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، میں تو اپوزیشن اور حکومت کی بات کر رہا ہوں. تو خیر یہ نمبرز ہمارے سامنے ہیں. اس کے بعد ہر الیکشن کے بعد تو ایسا کہتے ہیں کہ یہ ہے نتیجہ، رشتہ داروں کو ٹکٹ دی ہیں جی. اور ظاہر ہے ایک فیکٹر تو ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صرف اپنی سکن بچانے کے لیے ہے کہ اپنی چمڑی بچاؤ اور رشتہ داروں پہ ڈال دیں، جبکہ صرف حقیقت میں 2 لوگوں نے صحیح بات کی ہے، اور وہ کی ہے جی شبلی فراز صاحب نے اور جناب شوکت یوسف سعید صاحب نے. 2 لوگوں نے صحیح بات کی ہے، اسٹریٹ فارورڈ کی ہے، اور اپنی پارٹی کو صحیح آئینہ دکھایا ہے کہ جناب ہماری یہ پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے آج یہ نوبت آئی ہے. یہ رشتہ داروں کا کوئی چکر نہیں ہے. اس کی ریزن ہے کہ اگر آپ مقبول ہیں، اگر آپ کی پالیسیوں سے عام آدمی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو پھر یہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ کھمبا بھی کھڑا ہوگا تو وہ جیت جائے گا. اور یہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی یہی ہے، مسلم لیگ نواز میں بھی یہی ہے، جے یو آئی میں بھی یہی ہے، عوامی نیشنل پارٹی میں بھی یہی ہے کہ پھر رشتہ داروں کو بھی دیا جاتا ہے ٹکٹ اور وہ کامیاب ہوتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.